اچھا، عمران خان کے خلاف بھی آپ نے جو محسن رانجھا صاحب نے ریفرنس کیا، یہ پی ڈی ایم نے کیا ہے، یہ پی ڈی ایم نے کیا ہے، وہ پارٹی کا، یہ پارٹی کے حوالے سے سارا کچھ ہے۔ عمران خان صاحب وہاں تک یہاں ذمہ دار ہے جو وہ ڈیکلریشن سائن کرتے تھے، اب یہ نہیں کہہ سکتے میں نے آنکھیں بند کر کے سائن کیا ہے۔ جو آفٹر پارٹی کے جو پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے اس کی بڑی ذمہ داریاں بھی ہیں، آپ صرف سمبولک ہیڈ نہیں ہوتے۔ تو جب آپ سائن کرتے ہیں ڈیکلریشن ٹھیک ہے، تو جو اکاؤنٹ چھپائے ہوئے تھے، جو اکاؤنٹ ڈکلیئر نہیں کیے، جو بینامی تھے، جو ساری چیزیں تھیں، وہ ساری کی ساری ان کے اوپر بھاری ذمہ داری آ جاتی ہے اور ان کے خلاف پینل ایکشن ہونا چاہیے اور ہونا ڈیو بنتا ہے۔ وہ جو دوسرا ریفرنس جس کی آپ بات کر رہے ہیں، پی ڈی ایم نے ایک ریفرنس فائل کیا تھا 4 جولائی کو، وہ ہے توشہ خانے کے حوالے سے کچھ ٹرانزیکشنز کا، جو کہ خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے اپنے جو ان کے اسٹیٹمنٹس آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز اور ریٹرنز، اس میں انہوں نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا۔ جب انہوں نے پیمنٹس کی وہ ڈکلیئر نہیں کی ہوئی، اور پھر بعد میں جب بیچا تو اس وقت انہوں نے دونوں ڈکلیئر کی، مس ڈکلیریشن بیسیکلی۔ تو آپ انہیں نہ تو دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف کو 10,000 درہم اپنے بیٹے سے، جو کہ لیے بھی نہیں، اور کمپنی اس وقت وہ ہو چکی تھی، ڈیزالو ہو چکی تھی، تو لے نہیں سکتے تھے، تو جو لیے ہی نہیں، ایکرول کے بیسس پہ اگر آپ ایک پرائم منسٹر کو جو 3 دفعہ رہے ہیں تو آپ نے ان کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کیا، تو اس حساب سے تو یہ تو بہت بڑی مس ڈکلیریشن ہے۔ تو یہ ریفرنس کا یہ ہے کہ یہ خان صاحب کے پرسن اسپیسیفک ہے عمران خان کے خلاف، اور یہ پورا پروسیس ہو کے نیشنل اسمبلی میں 30 دن میں 4 جولائی کو ہوا تھا، 2 اگست کو یہ الیکشن کمیشن کو جا چکا ہے۔ کمپلینٹ جو ہیں، جو پی ڈی ایم ہے، انہوں نے انڈیپینڈنٹ بھی بھیجا ہوا ہے، اگر اسپیکر نہ بھی بھیجتے تو ای سی پی اسٹینڈ الون بھی اس کو دیکھ سکتی ہے، تو یہ بڑا سیریس مس ڈکلیریشن۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، نے دیکھا پچھلے چند دنوں سے مسلم لیگ نون بڑی اگریسو پالیٹکس میں جا رہی ہے۔ آپ کا جو ایک پہلے جو نظر آتا تھا میڈیا پہ، لیکن اب اس کے آنے کے بعد کافی آپ مطلب مور انرجیٹک لگ رہی ہے آپ کی گورنمنٹ، تو کیا آگے آپ کی پالیسیز؟ نہیں ایسی دیکھیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ڈیلے سے ہوا ہے، 8 سال تو نہیں لگنے چاہیے تھے، اور ہر ایک کو پتا تھا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اسی لیے کبھی وکیل بدلتے تھے، کبھی یہ وہ اسٹے لینے کے لیے جاتے تھے، کبھی یہ کہتے تھے یہ ہم پہ لاگو ہی نہیں ہوتا قانون۔ آپ کو دیکھو کتنا 8 سال بہت لمبا عرصہ ہے، یعنی جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ۔ تو بہرحال اب آگے ہے، تو اس میں کوئی ہم نہیں، ساری پولیٹیکل پارٹی جو ہے پی ڈی ایم کی، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو خان صاحب کی جو یہ ایک اتنی بڑی ان کی وہ غلط کام پکڑے گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک جو قانون ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ اپنا ڈیو پروسیس کو فالو کرے۔ نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم ہونے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا، زیادتی ہوئی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس پہ بھی آپ کورٹ سے رجوع کریں گے یہ معاملہ؟ دیکھیں، وہ جو ہم بالکل مختلف آپشنز ہمارے ہیں، یہ ایک تو یہ ہے کہ جو 621F ہے، جو کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے، وہ آئین میں نہیں لکھی ہوئی، وہ اس وقت کے جو جج حضرات تھے انہوں نے یہ اس کو لائف ٹائم بنایا۔ صادق امین اگر نہ ہوں تو پھر اب لائف ٹائم ان کو لگایا، اس کے بعد پھر ایک جہانگیر ترین پہ وہی 621F لگی، پھر فیصل باڈا پہ لگی۔ تو یہ تو ویسے ہی انجسٹیفائڈ ہے کہ آپ بہت بڑے، خدا نہ خواستہ مرڈر میں اور دوسرے کیسز میں بھی اگر آپ کو سزا ہو، تو آپ کی جو میکسیمم ٹو دی بیسٹ آف مائی میموری 5 سال ہے، آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، تو یہاں لائف ٹائم آپ ڈسکوالیفائی کیسے کر سکتے ہیں کسی کو؟ تو یہ تو میاں نواز شریف اسپیسیفک تھا، ہم اس میں دیکھ رہے ہیں اور غور کر رہے ہیں کہ ہم اس میں لیجسلیشن کریں گے کہ جی کتنی ہونی چاہیے، کیونکہ آئین خاموش ہے، کورٹ نے، سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ ججوں نے دے دیا، لیکن ابھی ریسنٹلی 63A یہ جو تھے نا جی ڈیفیکشن کلوز، لوگوں نے جو ووٹ دیے پی ٹی آئی نے اور جنہوں نے ڈیفیکٹ کیا، اس میں خود ابھی جو ریفرنس آیا تھا پی ٹی آئی نے تھرو صدر الوی کے ذریعے بھیجا تھا، اس میں خود سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو ڈی سیٹ کر رہے ہیں 25 لوگوں کو جو پنجاب کے تھے، اور ساتھ یہ کہا ان کا ووٹ نہ گرنا جائے، جو کہ میرے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے، ایز پر آئین وہ گنے جانے چاہیے تھے، پھر ڈیفیکشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ پارلیمنٹ یا جو لیجسلیٹرز ہیں وہ فیصلہ کرے کہ ان کو مزید کیا ان کو سزا ہونی چاہیے۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ 63A بھی مانگتی ہے کہ ہم اس کو کلیئر کریں دوبارہ، اور 621F بھی مانگتی ہے کہ ہم اس میں ٹائم لائن دیں کہ جی 2 سال 3 سال 5 سال جو بھی فیصلہ پارلیمنٹ کرے، اتنی دیر ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، پابندی ختم کریں گے۔ جی جی جی، چلیے، تو یہ مطلب یہ کہ پارلیمنٹ کے تھرو جی ہم اس کو لیجسلیٹ کریں گے، ہمارے لیجسلیشن
جو ہم نے کرنی ہے اس کے ایجنڈے پہ آئی ہے. اچھا، بہت شکریہ ڈاکٹر بڑی صاحب. مہربانی.